अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद इंतहा फज़ल व शान पर है सरकार दो जहां वजह वजूद कायनात सबब तखलीफ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उज़्मा में पैदा फरमाया और इस उम्मत उज़्मा में पैदा होने का फ़ख्र अज़ीम हमें इनायत फरमाया। और मज़ीद उसका हम पर एहसान अज़ीम ये हुआ कि उसने हमें आज रमज़ानुल मुबारक के दरमियानी अशरे के आखिरी अयाम में सेहत व आफ़ियत के साथ दिन में रोज़ा रखने और रात में तरावी में गुजारने की नेक तौफ़ीक़ अता रहमत फरमाई और हम तमाम को सेहत आफ़ियत के साथ ज़िंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी के ताल्लुक़ से हदीस शरीफ़ा में जो इरशादात हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो कोई रमज़ान में रातों का क़ियाम किया यानी तरावी अदा की, तसाबीह में और तिलावत कुरान में गुजारा, तो उसके लिए अल्लाह ताला की जानिब से खुशखबरी सुनाई जा रही है कि गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। तो गुज़श्ता में सोहबत में जो आपके सामने बात रख रहा था कि शौम-ए क़िस्मत फ़ी ज़माना लोगों में तरावी के ताल्लुक़ से उजरत पसंदी ज़्यादा देखने में आती है कि लोग तरावी की नमाज का जो अहतमाम करते हैं उसमें कि ये उजलत में रहते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके कुरान ख़त्म हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो इसके लिए वो तिलावत में भी तेज़ी से तिलावत करने का अहतमाम करते हैं और ऐसा होता है कि कभी अल्फाज आपस में मिल जाते हैं, सामाईन जो सुनने वाला है मुक्तदी है उसको उन अल्फाज सही उसको समझ में भी नहीं आते और ख़ुद जो क़ारी है उसको भी अल्फाज समझ में नहीं आती, इतनी तेज़ी से तिलावत की जाने का अहतमाम किया जाता। एक रस्मन सी बात हो गई। उजलत पसंदी सरासर नुकसानदेह, इबादत पुरसुकून तरीक़े से अदा करना है। और तरावी का मफ़हूम ये है कि तरावी जो है जमा है तरविया की। तरविया का माना आराम और सुकून के, राहत के है। तो ये चूँकि 4 रकत के बाद 4 रकत तरावी की नमाज मुकम्मल करने के बाद कम से कम इतनी देर बैठना जितनी देर में वो 4 रकत आपने मुकम्मल किए, उस तरह बैठना उसको तरविया कहा जाता है। तो चूँकि 20 रकत में तकरीबन 4 और अगर वितर को भी इसमें शामिल कर लिए तो 5 मरतबा आराम के लिए इन्हें सुकून हासिल करने के लिए जो बैठते हैं तो उसको तरावी कहा जाता है। तो तरावी का लग़वी माना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक राहत के हैं। अगर इसी माने को लिया जाए तो तरावी की जो नमाज है वो राहतों के साथ पुरसुकून और इत्मीनान के साथ अदा करने वाली नमाज का नाम तरावी है। तो समझ में आई ना बात। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जो कैफियत थे तरावी की नमाज अदा करने में, इसी तरह पुरसुकून कैफियत से वो तरावी की नमाज को अदा करते थे, आराम से, सुकून से, राहत के साथ। और उनके बाद ताबईन तबा ताबईन के ज़माने में भी यही कैफियत थी, बल्कि हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम शाफ़ई और दीगर जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो अपने अपने कुतुब में नक़ल फरमाते हैं कि उनके दौर में, उनसे पहले भी, उनके बाद के दौर में तरावी की जो नमाज हरमैन शरीफैन में जो अदा की जाती थी, तो मक्के मुकर्रमा में उसके तफसील से उनके वो जो अहवाल थे उसको बयान किया गया है
تو مکہ مکرمہ میں جو تراویح ادا کرتے تھے وہاں کے لوگ عشاء کی نماز کے بعد جب تراویح شروع کرتے تھے تو 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد تسبیح میں مشغول ہو جاتے اور خانہ کعبہ کا طواف 1 مرتبہ کرتے. کعبۃ اللہ کا طواف 1 مرتبہ یعنی 7 چکر جو لگاتے ہیں اس کے دوران تسبیح پڑھتے. آپ تسبیح، تحلیل، دعائیں وغیرہ اس میں شامل کرتے. اور جب وہ ایک جو ہے طواف مکمل ہو جاتا تو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر جا کر کے نفل ادا کرتے. تو ہر 4 رکعت کے بعد 1 مرتبہ طواف کرتے خانہ کعبہ کا اور مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتے. تو اس طرح اتنا والہانہ کیفیت تھی مکے والوں میں کہ بالکل آرام سے، سکون سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نہ صرف تراویح ادا کرتے، تراویح کے بعد جو ترویہ میں بیٹھتے، یعنی کم سے کم اتنا وقت جتنے وقت میں آپ 4 رکعت نماز تراویح کی ادا کی ہیں وہ وقت کیا کرتے لوگ طواف میں لگا دیتے. 1 مرتبہ طواف کرتے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے ادا کرتے. تو اس طرح تراویح کی 20 رکعت کے ساتھ یہ 10 رکعت 30 رکعت ان کے ہو جاتے تھے. تراویح کی 20 رکعت ادا کرتے، ساتھ ہی ساتھ بیچ میں وقفے میں تراویح کا جو وقفہ ملتا 4 رکعت کے بعد اس وقفے کے دوران یہ طواف کرتے تو 5 مرتبہ ان کا طواف ہو جاتا. اور ساتھ ہی ساتھ 2 گانا جو ادا کرتے تو اس طرح 10 رکعت یعنی مکمل 20 رکعت کے ساتھ مزید 10 رکعت زیادہ وہ نماز ادا کر لیتے تھے. تو یہ مکے والوں کی کیفیت. اور مدینے والے جو تھے تو وہ لوگ کیا کرتے 4 رکعت نماز تراویح کی ادا کرنے کے بعد تسبیح میں بیٹھ جاتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرماتے، اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، پھر علیحدہ جا کر کے 4 رکعت انفرادی طور پر نفل ادا کر لیتے. تو اس طرح 4 تراویحوں میں وہ لوگ یہ 16 رکعت یہ پڑھتے اور تراویح کی 20 رکعت ادا کرتے پرسکون کیفیت میں، آرام سے، راحتوں سے وہ ادا کر کر کے اس طرح وہ 16 رکعت اور یہ 20 رکعت تراویح کی ملا کر کے وہ لوگ 36 رکعت نماز ادا کرتے. تو غور کیجئے ان لوگوں کی تراویح کا صحیح معنی وہ ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ عجلت کا معنی نہیں آتا. ہو عام طور پر جو دیکھنے میں آ رہا ہے جو لوگ عجلت پسندی میں آ کر کے جلدی ختم کر کے جو تراویح کو ختم کر دیتے ہیں، نماز کو ادا کرنے میں اپنا زور لگا دیتے ہیں، تو بالکل جو تراویح کے معنی کے مخالف ہے وہ عمل. تو صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث گزرے ہیں، ان کے زمانے تک یہ مکے اور مدینہ کی جو نمازیں ہوا کرتی تھی تراویح کے دوران، رمضان کے دوران جو تراویح ادا کی جاتی پرسکون طریقے سے، ابھی جو میں ذکر کیا اس طرح وہ ادا کرنے والے بنتے. اب بعد کے زمانے میں جو سستی کاہلی آ گئی لوگوں میں اور دنیاوی جو اس میں مسائل میں الجھ کر کے اس سے روگردانی کر کے دور ہوتے رہے، اب آ کر کے نتیجہ یہ ہوا کہ 20 رکعت پڑھنے کو بھی وہ 36 رکعت کہاں، وہ 30 رکعت کہاں، پھر خانہ کعبہ کا طواف کہاں، پھر یہ پرسکون والی نماز کہاں. اب تو یہ عالم ہو گیا کہ 20 رکعت پڑھنے کو بھی لوگ ان سے ہو نہیں پا رہا ہے، سستی کاہلی کا یہ عالم ہو گیا اور 8 رکعت کی طرف رجحان بن جا رہا ہے. اب جو بھی لوگ 8 رکعت کی نماز تراویح کی جو احادیث طیبہ سے بتاتے ہیں تو اس طرف لوگوں کا رجحان ہو گیا. تو صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھی کیفیت اور تابعین حضرات کے دور میں یہ کیفیت نہیں تھی اور اسلاف جو ان کے بعد کے جو گزرے ہیں یہاں تک کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک تراویح پرسکون طریقے سے اس طرح ادا کرتے تھے مکہ اور خصوصاً مکہ اور مدینے میں. اب وہ کیفیت اب باقی نہیں رہی. تو تراویح کا معنی جو ہے پرسکون طریقے سے راحت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے اور 4 رکعت کے بعد کم سے کم اتنی دیر بیٹھ جانا جتنی دیر میں آپ 4 رکعت ادا کیے. تو آج کیا معمول ہو گیا ہمارا، تو لوگ کیا کرتے ہیں اب ہمارے پاس
4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ تسبیح ادا کرتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ یہ جو تسبیح ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا جس میں بیان کی گئی، 1 مرتبہ پڑھتے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، بس نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، یہ جو کیفیات ہے، ہمارے اسلاف کے جو کیفیات تھے، ان کا جو شغف تھا، ان کے جو خشوع اور خضوع للہیت والی جو کیفیت تھی تراویح کی نماز کے متعلق، وہ کیفیتیں ہمارے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ پرسکون انداز میں، پرسکون طریقے سے ادا کرنے والی نماز کا نام تراویح ہے۔ راحتوں کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز کا نام تراویح۔ تو یہ کیفیتیں ہماری نمازوں میں لانے کی کوشش کرنا، اور اس دوران وہ ایمان اور احتساب کی جو کیفیت ہے ہمارے اندر جاگزی کر لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا اس وعدے کے ہم مستحق بنتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی اس طرح ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرتا ہے پرسکون طریقے سے، اطمینان کے ساتھ، تو اس کے ایمان اور احتساب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ خیر، آپ غور کیجئے اس بارے میں اور سوچئے تنہائیوں میں بیٹھ کر کے واقعی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف کیا کیے تھے، اور ہم کیسا عمل ہمارا عمل ہو رہا ہے، ان کا عمل ہمارا عمل دونوں کا تجزیہ کر کے اب غور و خوض کر کے اس عبادت عظیم ترین جو تراویح عبادت ہے اس عبادت کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہرطور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں، سب سے پہلے کہنے والوں کو اور پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی نیک توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان المبارک کے جملہ برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں سے، نعمتوں سے ہم تمام کو سرفراز فرمائے، بجاہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔